وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری اور ہلال جرت ہال میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ امام مسجد بھی ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور وہ پیغام آپ ممبر رسول سے آپ ہر جمعے کو ہر نماز میں دیتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آج بھی کہہ سکتا ہوں ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، جید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں طالب علموں کو آپ حدیث اور قرآن کا آپ درس دیتے ہیں، جدید علوم بھی ان کو سکھا رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل میں سب سے اہم جو بات جو طے ہونی چاہیے کہ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا، تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے، قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے۔ حنفی قادیانی، جی ہاں، ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا، اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے۔ پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور قادیانی تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے، وہ حنفی ہیں۔ ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے کہتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا، بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں۔ تو غوث پاک نے لوح محفوظ تے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی، نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الیدین شروع کیا تھا، انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا۔ لو سامو، ہاں، تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ساروں کو چندہ دیں، ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ تم نے لکھا۔ میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے۔ اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے۔ میں دوبارہ اپنی بات چوتھی بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ایز اے فرقہ مسلمان ہیں، ان کو چندے دینا درست ہے، سب کا ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ یہ صفحہ قیامت سے پہلے اگر آپ لوگ پروڈیوس کر دیں نا، مجھے فوٹو کاپی ذرا وہ شیئر کریں، پیغام پاکستان کے کس پیج پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کیوں عوام سے آپ وہ بات کرتے ہیں جو نہیں ہے؟ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب سے حافظہ اللہ تعالی، کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے۔ نہیں سر، جید علماء یہی بات کریں گے، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فرقہ واریت، تو ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا آگے، ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح اب آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ جی، بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا۔ دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی، زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا، کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا، پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا، اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے۔ 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا، اور اسی 1905 میں 1905 میں
آئنسٹائن، حضرت آئنسٹائن اگر زندہ ہوتے تو میں حفظہ اللہ بھی کہہ دیتا، فوت ہو گئے ہیں تو میں رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے. وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے، بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی. تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا. وہ ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں، آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا. میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوں اے ہوں. یہ افسوس سے کہنا پڑا. اب کہیں ریاست کو خیال ہے کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. اس ملک کو جنت بنایا جائے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے. احکام شریعت میں اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث، بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے، اور ساتھ لکھا اہل تشیع، رافضی، نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے، قادیانی اور کرسچنز اور جوز، یہود و نصارہ، کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا، اب اعلی حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں. آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مکاری کر رہے ہیں. اعلی حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال. 1921 میں اعلی حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری، آج ہے 1447 ہجری، بمطابق 21 دسمبر 2025. بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلی حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں، اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی، ہاں، ان کے تمام مریدین یہ کتاب پڑھتے ہیں. وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے، یہ میں نے نہیں پرنٹ کی. احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلی حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اعلی حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے. ان سب کا ذبیحہ مردار ہے، خواہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اندازہ کرو، یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے. ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے، جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلی حضرت کے سامنے بیٹھ کے، اور شروع کے 3 حصے اعلی حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی، اعلی حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا. پوچھا گیا کہ یہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے؟ وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے، ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی، ڈائریکٹ کافر کا. لیکن یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں وہ. تو اعلی حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے جو بیت الحمد ہیں، ہاں، ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی. مسجد نہیں تھا کہنا چاہیے آپ کو. اپنے نظام میں ہمارے نزدیک تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مسلمان ہیں. اور پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں. انہوں نے کہا جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کا کیا احترام ہوگا. ہاں، اللہ کا نام آئے تو عز وجل کہہ لیں، محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں. پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، کفن پھاڑ کے بولے. ہاں، بابا جی خادم رضوی صاحب. اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا، اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے. علمی جواب تو نہیں،
آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا. میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے. ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی, لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے, اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں, اس پہ نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہے ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی, جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعد اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جہاں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے, الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ خادم رضوی صاحب, انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دیو وابیاں دی ازام دا کی احترام, یہ تو سورا نے سور نے کہنا انہاں بڑے تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی ازان اے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا. ہاں, کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا, ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا, اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں. مسلمانوں میں نہیں, مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. ہاں, انسانوں میں, ویسے انسان بھی نہیں مانتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ, ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں, تو اللہ کا فضل ہے, آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپرسیڈ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل درست ہے, لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے یہ ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال تے ہو گئے نا مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے. 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو تمہیں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی چ انہاں دی منجی ٹھوک کے جاواں گا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, آج ہمیں بتاؤ گے کہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعوی نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا, میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو. یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا 295C سے, تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے, 302 سے بھی بڑی ہے. 302 کے اوپر قتل کی پینلٹی ہے, لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برا سا معاف کر سکتے ہیں, بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے. 295C کے اوپر سوائے قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے, تو لائف ان پریزن ہے. یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے. تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے؟ مرڈر اٹیمپٹ تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو, 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا ہے, اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا, نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے. دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم,
اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے، 694 اور 695۔ 694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا، تمہاری نماز درست ہوگی۔ اور 695 پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ ہے، وہ روایت لے کر آئے کہ سیدنا عثمان کو جب محصور کیا گیا ان کے گھر میں، اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر، ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا، نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے جو اجتماعی ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ وہی چیز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی نماز درست ہے۔ چلے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا، جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے مخالفین یہودی تھے اور یہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا، عبداللہ ابن سبا نہیں سی، بنو امیہ سی، ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز نے رعایا کو سیدنا عثمان کے خلاف کیا۔ وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں جو میں نے بخاری مسلم سے لکھا ہے، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں لکھا، 200 حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو اینڈ پہ مل بھی جائے گا۔ تو سیدنا عثمان نے بتا دیا کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی نہیں کہتا یا بھاول حق بیڑا تک، ہاں سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، نماز سب کے پیچھے درست ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی پھر جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کو خطاب کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پبلک کو منوانا ہمارا کام ہے۔ ریاستی ادارے کسی قوم کے کبھی نیریٹو چینج نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، نیریٹو چینج کرنا یہ تھنکرز کا، سپیکرز کا، انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف یا کوئی پولیس کا ہیڈ نہیں کر سکتا، بس قانونی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ بدلنا یہ اہل علم کا کام ہے۔ اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ، عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو دندراتا باہر چھوڑیں، اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ، اور لوگ تو یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں۔ ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیڑے پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر، اللہ سے خوف آتا ہے۔ اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں، NCCIA کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، جو FIA کا ایک جائز بچہ تھا، آج FIA کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناجائز بچہ نکلا ہے۔ ہاں FIA اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے، حالانکہ FIA کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے، کافی ساروں کی تو ہوگی ہے، انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی، ریاست نے اب طے کر لیا ہے۔ ہاں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرح کی ہارڈ سٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو۔ باقی ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار سمجھتے تھے وسوسوں کی وجہ سے، کسی کے کہنے کے اوپر، وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی وسوسے کا شکار ہو کے کہتے تھے کہ جی آخر انجینئر صاحب کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے، اگلے نے پکڑا بھی ہے اور سب تو بڑی دفعہ ٹھوکی ہے۔ میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں نے تو اب نہیں نکلنا جیل سے، اور میں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ میں نے 48 سال میں یا اللہ اتنا کام کیا ہے کہ امام نووی تو 45 سال میں فوت ہو گئے تھے، اتنا کام کر کے میں تو 3 سال زیادہ ان سے گزار چکا ہوں، اور کام تو آپ کے سامنے ہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں اگر پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو یہ دعوت حق تو چلتی رہے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو یہ خدشہ تھا، تو بھائی جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا ان پہ 295C نہیں لگتی۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے لیے اب سارے علماء قابل احترام ہیں جنہوں نے میرے حق میں بات کی، انہی میں سے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن پہ توہین قرآن کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا اور میں نے ان کا دفاع کیا، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی حتیٰ کہ ان کے استادوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں۔ انہوں نے کرسچنز اور جوز کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی، خود بات کی تھی قرآن کے حوالے سے، 295B لگتی تھی، 25 سال قید ناقابل ضمانت، اور توبہ معافی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے توہین مذہب کی معافی کوئی نہیں ہے، توہین مذہب کی معافی یہ ہے کہ آپ نے وہ سزا بھگتنی ہے۔ 25 سال انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا، لیکن میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سامنے آیا، میں نے کہا انہوں نے معذرت کر لی ہے، اس کے بعد کوئی ان کے اوپر نہیں لگنی چاہیے۔ اگرچہ ان کے اپنے کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ نکاح بھی دوبارہ کرے، بیعت بھی دوبارہ کرے، تجدید ایمان بھی کرے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، ان پہ کوئی دفعہ نہیں لگی۔ ایک NCCIA کے ڈائریکٹر نے مجھے خود بتایا کہ انجینئر صاحب میں اس وقت
پاکستان کے ایک بہت بڑے سٹی میں ہیڈ تھا, میں نام نہیں لیتا ورنہ ان کو پتا چل جائے گا میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے میرے پاس اپلیکیشنز آئیں, حالانکہ میں اسٹوڈنٹ آپ کا تھا, لیکن میں چاہتا تو میرے انڈر جو ہے وہ 6 اضلاع کا ریکارڈ سارا میرے انڈر تھا, میں اس میں 295B کارڈ دیتا, وہ ذلیل ہوتا رہتا. لیکن یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں نے ان کی اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ ہم کسی عالم دین کے خلاف اس طریقے سے 295B نہیں کاٹیں گے. یہ کریڈٹ بھی اس پلیٹ فارم کو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ, وہ کارڈ دیتا نا, اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں تھی کر سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا, ونس جب FIR کٹ جائے نا تو پھر جوڈیشری سے آپ نے ذلیل و خوار ہو کے ہائی کورٹ میں جا کے آپ کی 4 مہینے بعد کہیں جا کے بیل ہونی ہے. وہ بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو کہتا میں نے نہیں FIR کٹنے دی, میں نے واپس کر دی تھی. تو یہ ہماری تربیت ہے. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت حق کا فیض ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو جو لوگ مجھے اعلی کار سمجھتے تھے وہ لوگ بھی مان گئے کہ میں کسی پولیٹیکل جماعت کا اعلی کار نہیں, کسی ریاستی ادارے کا اعلی کار نہیں ہے. جس طریقے سے مجھے دھوکے سے یہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا, پھر 295C ٹھوک دی, اور جس طریقے سے میں جیلوں میں گھومتا رہا, تو مجھے بتائیں اگر میں ہوتا تو میں تو بڑے احترام سے جناب جہاز پہ لینڈ کرتا اور جا کے اپنے مدرسے میں جا کے تقریر کر رہا ہوتا اپنی اکیڈمی میں. یہ کچھ تو نا میرے ساتھ ہوتا. اب بھی اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے, اس کو اللہ ہی سمجھ دے. تو اللہ کا شکر ہے شر میں سے یہ خیر بھی نکلی. باقی آخر میں اناؤنسمنٹ کروں گا اپنے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو پھر بھی کوئی وسوسہ آتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھ کیوں نہیں جاتے علماء کے ساتھ اور بیٹھ کے 2 ہاتھ کر لیں علمی طریقے سے. تو میں نے بارہا کہا ہے کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, ہمارے مخالفین کی خواہش کے اوپر, لیکن خدا کے لیے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہاں آپ جیلم کے مشین واللہ نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ تو نہ کروائیں. ہاں اب یہ جیلم کی ٹیم تو نہیں ہے, یہ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامک پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے, دنیا کا. یہ توحید کی طاقت ہے, اہل البیت کے دفاع کی طاقت ہے, قرآن و سنت کی طاقت ہے. تو میرے بھائی یہ ظلم تو نہ کریں. تو آپ کے فرقوں پہ برا وقت آیا, ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تو ہمارے پروفٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا. غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. رڈز پڑھتے ہوئے اکیلے آگے بڑھے, 12,000 کا لشکر بھاگ گیا تھا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. آپ نے ایک مٹھی بھری کنکروں کی کافروں کی طرف پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا, فتح ہو گئی. تو لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. آج مفتی منیب صاحب کا کام ہے نا وہ کہے کہ میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, انجینئر, میں تیرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی ان کی خواہش کے پر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. آج کل بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میں تو سمجھتا ہوں یہ آخری نشانی ہے, یا یہ ہے یا باپا جانی, اس کے بعد بریلویوں کی کوئی حالت نہیں رہنی, آپس میں لڑتے رہیں گے. ابھی بھی لڑ رہے ہیں, یہ آخری 2 بندے رہ گئے. میری بات یاد رکھیے گا, جا رہے میں بریلویوں میں 31 سال رہا ہوں, دیوبند میں رہا ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی دیو ہیں, ہاں تفنن کے طور پہ. نہ آج دیوبند کو والا نہیں کہنا ہے, نہ دیوبند کو سلوٹ ہے جی. دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہوئے. علمی اختلاف میں اب بھی کروں گا, لیکن اب وہ مجھے, اگر آپ مجھے کہ میں میاں والا واقعہ بار بار سناؤں, ختم. میں آفیشلی اناؤنس کر رہا ہوں, اب میاں والا واقعہ میں نے نہیں سنانا. ہاں آپ کو ضرورت پڑے پرانی ویڈیو سے لے لیجیے گا. نہ دیوبند نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے, سلوٹ. میں نے تو جو بنوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب ہیں, مفتی نعیم صاحب کے رحمہ اللہ تعالی بیٹے, ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 76 ملکوں کے. تو میں نے کہا مجھے سیکورٹی ایشو نہ ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں. پچھلے دنوں انہوں نے غامدی صاحب ہمارے استاد کو وزٹ کروایا. تو اب وہ والے معاملات ظاہر ہے اس حوالے سے, اہل تشیع تو پہلے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ وہ نان وائلنٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں امام کعبہ کے پیچھے شیعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بریلوی نہیں پڑھتے. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو جان بوجھ کے کہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو کیونکہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تو آپ نے نماز پھر بھی امام کعبہ کے پیچھے پڑھنی ہے. اور یہاں سے آپ کو پڑھا کے بھیجتے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور یہاں آپ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ جی امام رفع دین نہ کرے تو پیچھے کیوں کرتے ہو, اور امام کعبہ رفع دین کرے تو پیچھے نہ کرو. تم کیوں نہیں امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کرتے؟ جی آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, تو یہاں تمہارے یہ گلی محلے کے اماموں کو ہم فالو کریں گے, ہم اس امام کو فالو کریں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی امام کی غلطی کا وبال اس پہ ہے, ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنی ٹالرنس آئی ہے. تو اب میں مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر دیوبند مکتب کو کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لانچ کریں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب صاحب دونوں نے دنیا کے سب سے خطرناک فتنے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا.
ورنہ سب سے پہلے 295C ان کو میرے پہ کاٹنی چاہیے تھی, انہیں پتا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. جب بنوریا ٹاؤن سے فتوا آ گیا تو پھر تو کسی دیوبندی نے بولنا ہی نہیں تھا, ورنہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہے ہوتے, نہیں بولے. بلکہ ان سے جب نظر آتی کونسل کے بارے میں پوچھا گیا سینٹ میں تو انہوں نے کہا میں تو اس کا حصہ ہی نہیں ہوں, ان سے جا کے پوچھے. یہ انہوں نے بیسیکلی تھپڑ مارا تھا ان لوگوں کے منہ پہ کہ خود بھگتو جو تم نے اس قسم کا فتوا دیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ایک حیثیت دے دی ہے. تو میں ان کی خواہش کے لیے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہے, میں مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیر صاحب کو یہاں بٹھاؤں گا, ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور ان سے گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. میں تیار ہوں, لیکن یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ صحیح باتیں کر رہا ہے. مثلا مفتی منیر صاحب کو پتا ہے کہ جو کچھ یہ دیوبند اہل حدیث کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے. لیکن دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے. تو سارے کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں, 99 قتل تسی بھی کیتے ہیں انہیں. ہاں, تو اللہ کا شکر ہے میرے نزدیک یہ سارے مسلمان ہیں. اور اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جس طرح علماء فرقوں کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب میری ٹون بھی اس حوالے سے بدل جائے گی. اب تو کئی ایک صحافی حضرات کے ساتھ میں آپ کو نظر آؤں گا جنہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جنہوں نے میرے خلاف پوری مہم کھڑی کی. تو لیکن میں نے پہل کی ہے, اس میں بتاؤں جیسے ہی انہوں نے کیا میں نے سب کو فون کیا ہے. کل بھی میرے ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا یہ آپ جو ہمارے صوفیاء کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں ہم تو ان ساری چیزوں کو کفریاں مانتے ہیں, انہوں نے کہی نہیں. میں نے کہا پھر میرا آپ کا اختلاف ختم. لیکن آپ نے پھر آ کے کہنا کہ جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا وہ بھی غلط تھے, بلکہ وہ صوفی ایسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو احمد بریلوی صاحب کو بھی نہیں مانتے. تو ہمیں آپ نے ان کا حوالہ نہیں پیش کرنا. اندازہ کرو اب پیچھے کیا بات رہ گئی. میں نے پیر میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کا نہیں جی نہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے, ہم نہیں مانتے, ہم معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں. گالی مک گئی. مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے اعمال خود بھگتے گا. انجینئر صاحب سے تواڈے نال ہاں, سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے کبھی ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو نہیں بنوائی کہ ان کو ونریبل کروں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا, چشتی رسول اللہ اور باقی آگے. تھانوی صاحب کا نام نہیں لینا میں نے, تھانوی صاحب کے ماننے والوں نے حق ادا کر دیا. لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, اس واقعے کو ہم آج بھی غلط سمجھتے ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ الگ بات. لیکن اس وقت جس مکتبہ فکر کے علماء نے یہ جس طریقے سے ایک غلط رول ادا کیا تو وہ میرے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. پہلے سے تھے, اب وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی عوام نہیں, چند ایک علماء جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کوئی تھوڑی سی حیثیت تھی تو انہوں نے منجی اپنی ٹھکوا لی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو ہماری اکیڈمی کا نمبر علماء کرام کے لیے 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک سیل نمبر بھی ہے. آپ نے کبھی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرنا ہو مفتی منیب صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تیار کر کے, تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی سیکورٹی بھی میرے ذمہ ہے, پنجاب میں جتنی ہوگی انشاءاللہ میں آئی جی صاحب سے رابطہ کر کے تو سیکورٹی بھی ارینج کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بگ بردر سے کہہ کے ان کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست کر لیں. ہاں, تو ظاہر ہے ہم تو سویلین حکومتوں سے ہی کہیں گے نا, تو ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, تو وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آن لائن بھی بیٹھے. اب تو مسئلہ ختم ہے. کوئی ٹی وی چینل جس طرح جیو والوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اعزاز سید صاحب ہوں یا ارشاد بھٹی صاحب ہوں, وہ کوئی پروگرام ارینج کر لیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایک مہذب ماحول کے اندر. اور یہ ہمارا نمبر ہے. باقی جو علماء بھی رابطہ کرنا چاہیں, اسی طریقے سے جو ریسرچ پیپرز منگوانا چاہیں کربلا والا, باقی ریسرچ پیپرز فری آپ کے گھر آئیں گے. ٹی سی ایس کا صرف 500 آپ نے دینا ہے. ریسرچ پیپرز رنگین آپ کو 12 کا پیکج اذکار کارڈ کا ریسرچ پیپرز کا فری ملے گا. اسی نمبر پہ رابطہ کریں. کتابیں مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ منگوانا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. بقیہ کی رقم ہم اس میں ڈالتے ہیں, آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی آئیں گی. بخاری ہو, مسلم ہو, مشکات ہو, ختم نبوت کے اوپر ہو, فضائل درود اسلام کے اوپر, تو ہمارا یہ نمبر حاضر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی عالم دین نے مجھ سے بات کرنی ہو تو وہ بھی اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو لوگ ہیں وہ بات کروا دیں گے. تو میں نے تو اپنا نمبر پہلے بھی نہیں رکھا ہوا تھا واٹس ایپ کا, اور دوسرا ایک وہ ٹھیپا موبائل رکھا ہوا تھا, اب وہ بھی بند ہو گیا اس وجہ سے کہ اس میں نے جو سم ڈالی ہوئی تھی نا, اب میں صرف اس وقت آن کرتا ہوں کہ جب مجھے کسی کو فون کرنا پڑے, ساتھ ہی میں آف کر دیتا ہوں. کیونکہ اتنے لوگوں سے میں کیسے رابطہ کر سکتا ہوں. پہلے تو میرا وہ آن رہتا تھا, میں اٹھاتا نہیں تھا, اب وہ میں نے اٹھانے والا بھی معاملہ کیا. لہٰذا جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے یا کسی عالم دین نے, تو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کرے. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, اور صبح 9 سے 5 بجے تک سیل نمبر بھی آن ہوتا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اینڈ پہ ہمیں مل کے نعرہ لگانا چاہیے. ہاں, اس میں پھر طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک
جملہ بولوں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے. میرے نبی عیسیٰ تیرے بابے تھے. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.